فراہمی روزگار۔ بے روزگاری عالمی مسئلہ ہے اور پاکستان بھی اسی مسئلے سے دوچار ہے، اور بالخصوص ملت تشیع میں بوجہ مفلسی بہت زیادہ بے روزگاری ہے۔ ملت کے کسی ایک جوان کو روزگار کی فراہمی ایک خاندان کی باعزت زندگی کی ضمانت ہے۔ ملت کے ایک فرد کو روزگار دینے سے اس کے خاندان کے متعدد افراد کا مستقبل محفوظ ہو جاتا ہے۔ امام خمینی ٹرسٹ کی طرف سے سینکڑوں گھرانوں کو گداگری کی لعنت سے نکال کر مناسب روزگار کے وسائل فراہم کر دیے گئے ہیں۔ ملت کو باشعور و باروزگار بنانے میں امام خمینی ٹرسٹ کا ساتھ دیں۔ اصلاح بین المؤمنین کا عمل۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب مومنین کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان اصلاح کرا دو، ان کی نزاع کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرو۔ امام خمینی ٹرسٹ کے سربراہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ مسلسل بڑے بڑے متحارب گروہوں میں صلح کروانے میں کامیاب ہوئے۔ افراد کی باہمی لڑائی، خاندانوں کے جھگڑے نمٹانے میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی وصیت میں فرمایا کہ جب دو بھائیوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، یعنی اصلاح ذات البین، جب جھگڑا ہو جائے تو ان کی صلح کرا دو۔ فرمایا گیا کہ اگر تم صلح کراؤ گے تو اس صلح کے عمل سے زندگی بڑھ جائے گی اور روزی میں اضافہ ہوگا اور پریشانیاں دور ہوں گی اور پیار اور محبت آپس میں پیدا ہو جائے گا۔ تو امام خمینی ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے اس سلسلے کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ ایسے جھگڑے کے جن کی صلح کسی کے ذریعے بھی نہیں ہو سکتی تھی تو وہ صلح جو ہے کروائی، اور یہ سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ جہاں بھی معلوم ہو جائے وہاں پر لوگوں کو متوجہ کیا جائے کہ ان متحارب گروپوں کے درمیان صلح کے لیے پیش قدمی کریں۔ الحمدللہ اس شعبے میں بڑی بڑی کامیابیاں جو ہیں امام خمینی پلیٹ فارم سے حاصل۔ سلائی مشین اسکیم۔ اس اسکیم کے تحت ضرورت مند بچیوں کو سلائی مشینیں فراہم کی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنے لیے باعزت روزگار حاصل کر سکیں۔ آزاد کشمیر میں زلزلے کے دوران ابتدائی امداد۔ متاثرین زلزلوں کو خوراک، کپڑوں، کمبلوں، بستروں، برتنوں وغیرہ کی فراہمی، راشن، آٹا، گھی، چینی، چاول، دالیں، چائے، خشک دودھ، صابن، موم بتی، ماچسیں، تیل کے چولہے، ہتھوڑے، آریاں، گرم لباس، جستی چادریں، خیمہ جات، ترپال، ادویات، گرم چادریں، راشن جس میں ضروریات زندگی کی ہر چیز موجود تھی۔ عید الفطر پر علیحدہ پیکج دیا گیا۔ پاکستان میں آنے والے سیلاب کے دوران خدمات۔ سیلاب کے دوران امام خمینی ٹرسٹ کے زیر انتظام تقریباً ایک ہفتے تک روزانہ 1000 کلوگرام چاول پکا کر تقریباً 2000 متاثرین تک پہنچائے گئے۔ اس کے بعد جب سیلاب کی تباہ کاریوں کا دائرہ بڑھا اور سیلاب میاں والی کے بعد لیا، بھکر، مظفر گڑھ، راجن پور، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، جھنگ، سرگودھا، رحیم یار خان میں داخل ہوا تو امام خمینی ٹرسٹ نے بھی اپنی خدمات کا دائرہ وسیع کر دیا۔ 20,000 سے زائد گھرانوں کے لیے خوراک کے تھیلے لے جائے گئے۔ ماہ رمضان کے دوران میاں والی اور بھکر کے علاقوں میں تقریباً 4000 افراد کے لیے افطاری کا بندوبست کیا گیا۔ متاثرین سیلاب کے لیے مکانات کی تعمیر۔ امام خمینی ٹرسٹ کے چیئرمین نے ان اقدامات کے علاوہ ایک انتہائی اہم سمت میں کام کرنا شروع کیا۔ وہ یہ تھا کہ جو متاثرین اس سیلاب میں بے گھر ہو گئے ہیں ان میں کم از کم ایک خاندان کو ایک کمرہ بنا کر دیا جائے تاکہ سردیوں کے موسم میں لوگوں کو چھت فراہم ہو سکے۔ اس ہدف کو سامنے رکھ کر امام خمینی ٹرسٹ کے چیئرمین نے اپنی مہم کا آغاز کر دیا اور سب سے پہلے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے متاثرہ علاقے شاہ داؤد کا انتخاب کیا گیا اور وہاں پر ہالینڈ کی مسجد الاربع عشر کے پیش امام جناب الحاج الشیخ محمد الکون کے تعاون سے 20 گھر متاثرین کے لیے بنائے گئے۔ شاہ داؤد میں
ایک پروقار افتتاحی تقریب کا انتظام بھی کیا گیا، جس میں چیئرمین امام خمینی ٹرسٹ کے ساتھ جناب الحاج الشیخ محمد الکون اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی شرکت فرمائی۔ اس تقریب کے دوران متاثرین میں مکانات کی چابیاں تقسیم کی گئیں۔ یہ آغاز تھا، لیکن اس سلسلے کو جاری رکھا گیا اور اب تک ڈیرہ اسماعیل خان میں 200 سے زائد مکانات، جبکہ ضلع میاں والی، ضلع بھکر، ضلع لیا، ضلع مظفر گڑھ اور ضلع رحیم یار خان میں امام خمینی ٹرسٹ کی کوششوں سے 1000 سے زائد مکانات تعمیر کروا کر مالکان کے سپرد کیے گئے ہیں۔ ٹھل جانن کا تعارف۔ یہ علاقہ تحصیل جام پور 29.06 شمال اور 70.19 مشرق اور پنجاب کے انتہائی جنوب مغربی ڈسٹرکٹ راجن پور میں واقع ہے۔ یہ پٹی تقریباً 60x30 مربع کلومیٹر ویران زمین و نیم مرتفع ہے۔ مغرب میں کوہ سلیمان، شمال میں چوٹی بالا، مشرق میں نرتریمو ہے۔ آبادی 1 لاکھ سے زائد ہے۔ یہاں لغاری، مزاری، دریشک اور کھوسا قبائل آباد ہیں۔ ان کی زبان سرائکی اور بلوچی ہے۔ پانی قدرت کا انمول تحفہ ہے، جس کے بغیر زندگی ناگزیر ہے۔ یہاں بچے اور خواتین تمام دن کئی کلومیٹر کا سفر طے کر کے پانی لاتے ہیں۔ صبح کے گئے شام کو لوٹتے ہیں۔ گرمیوں میں 50 درجے سے اوپر گرم ریت اور سردیوں میں برفانی تھپیڑے ان کے چہرے، ہاتھ پاؤں زخمی کر دیتے ہیں، مگر یہ 0% صاف پانی لانے پر مجبور ہیں۔ مزید برآں پانی صاف کرنا تو بات کی بات ہے، یہ وسائل ہی ناپید ہیں، اس لیے بیماریاں ان کی قسمت اور وراثت ہیں۔ امام خمینی ٹرسٹ کے چیئرمین علامہ سید افتخار حسین نقوی نے اس علاقے کا دورہ 2007 میں کیا۔ انہوں نے اس دورے کے دوران مقامی لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ انہوں نے علامہ صاحب سے پانی فراہم کرنے کی درخواست کی۔ چیئرمین امام خمینی ٹرسٹ نے ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کر دیا اور اہل خیر حضرات سے رابطہ کر کے وہاں پر پانی کی فراہمی کا کام شروع کر دیا اور موضع ٹھل جانن بستی شربت علی میں صاف پانی کے حصول کے لیے پہلی ٹربائن نومبر 2007 میں لگائی گئی۔ اب تک امام خمینی ٹرسٹ رجسٹرڈ کی طرف سے 29 آبادیوں میں سے 19 آبادیوں کے لیے 19 ٹربائنز نصب کر دیے گئے ہیں اور مزید ابھی 9 آبادیوں کے لیے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان ٹربائنوں سے بلا تفریق مذہب و مسلک تمام مسلمان بھائی استفادہ کر رہے ہیں۔ اہل خیر سے خصوصی اپیل ہے کہ اس علاقے میں پانی کی سہولیات بہم پہنچانے کے لیے خصوصی تعاون کریں۔ کیا یہ پانی ہم پی سکتے ہیں؟ نہیں نا، لیکن پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ پانی پینے پر مجبور ہیں۔ اور بہت سے ایسے بھی ہیں جنہیں پینے کے لیے یہ پانی بھی میسر نہیں۔ پیاسے اور زہر آلودہ پانی پینے والوں کو صاف پانی پہنچانے کے لیے آئی کے ٹرسٹ کا ساتھ دیجیے۔ اور لاکھوں لوگوں کی دعائیں لیجیے۔ اپنے احتیاط جمع کرانے کے لیے کال کیجیے 0092 342 5111 ولایت علی 0092 331 676 7746 قمر عمرانی یا اس اکاؤنٹ نمبر پر اپنے احتیاط جمع کروائیں۔ سید افتخار حسین نقوی، اکاؤنٹ نمبر 158301010515، اسکندر آباد برانچ، پاکستان۔ آئی کے ٹرسٹ، امید کی کرن۔